ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس فارمولے پر عمل کر سکیں؟ میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کریں گے تو اس پر عمل ہو جائے گا۔ کون کون سے کام ہیں؟ دیکھیے، پہلا کام، کسی مسلمان کی بیماری کا معلوم ہو تو حسب حال خیر خواہی کیجیے، اس کی عیادت کرنے کی عادت بنائیے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے مریض کی عیادت کی وہ واپسی تک دریائے رحمت میں گوتے لگاتا رہتا ہے، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو دریائے رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ اب ایک چیز اگر ہم سب لوگ اپنا لیں کہ ہمارا پڑوسی، ہمارے خاندان، گاؤں میں بھی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، بس اس کی عیادت کا ایک مزاج بنا لے، نہ بنتی ہو، تعلقات درست نہ ہو تو یہ تعلقات درست کرنے کا وقت آ گیا کہ اس بہانے سے آپ اس کے گھر چلے جائیں، اس کی خیر خبر کر لیں، آخر وہ ایمان والا تو ہے نا۔ اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں تو پھر آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ضرور جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہے آپس میں محبت پیدا کرنے کا، اور ثواب کتنا زیادہ، جائے گا تب بھی رحمت کے دریا میں ڈبکی لگاتے، آئے گا تب بھی رحمت کے دریا میں ڈبکی لگاتے۔ بلکہ کئی حدیثوں کا مفہوم تو اس طرح کیا ہے کہ اس کے چلنے کے انداز پر بھی رب کو پیار آ جاتا ہے، کتنا اچھا چلتا ہے۔ اور کیجیے، یہ کرنے والے کام۔ دوسری چیز، ہم ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے مگر کسی ایک کی تو مدد کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کی مدد کر کے ہم پوری دنیا نہیں بدل سکتے مگر ایک شخص کی دنیا تو بدل سکتے ہیں۔ لہذا تکلیف زدہ مسلمان کا دکھ دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرما دے گا۔ یہ کریں گے تو محبتیں پیدا ہوگی۔ تیسری چیز، مسلمان کی عزت کے محافظ بن جائیے، اس کا عیب نہ کھولیے۔ بلا اجازت شرعی اور بغیر کوئی شرعی کام نہ ہو تو خواہ مخواہ کی پردہ دری جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت کے محافظ بن جائیے۔ حدیث پاک میں ہے جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا بچاؤ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ چوتھی چیز، دکھی مسلمانوں کو خوش رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ حدیث پاک میں ہے فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا عمل مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ پانچویں چیز، تکلیف میں مبتلا مسلمان دل دکھا دے تو اسے معاف کر دیجیے۔ کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو ممکن ہے کوئی سخت جملہ ہمیں بول دے، اسے معاف کر دیجیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اپناتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ چھٹی چیز، کسی پر ظلم ہوتا دیکھ کر اس کی مدد کیجیے۔ سرکار نے فرمایا جس نے کسی غم زدہ مومن کی مشکل دور کی یا کسی مظلوم کی مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے۔ ساتویں چیز، قرض دار سے قرضہ معاف کر کے یا کم از کم اس کے ساتھ نرمی کر کے اس کی بے چینی کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ سرکار نے فرمایا جو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا۔ تو دوستان محترم، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کے یہ ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔